سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 11 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو شدید قسم کی آزمائش سے گزرنا پڑا اور بہت ہی سخت امتحان تھا مسلمانوں کا، جس میں ایک تو مشرکین مکہ، کفار مکہ کا بدترین قسم کا محاصرہ تھا، اور جو داخلی دشمن یہود تھے ان کی ریشہ دوانیاں اور ان کی سازشیں تھیں، اور مسلمانوں کی جو اقتصادی حالت تھی انتہائی زیادہ ناگفتہ تھی، اور مسلمانوں کے پاس جو جنگی اسباب تھے وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ عسکری قوت مسلمانوں کی انتہائی کمزور تھی، اور ایک عجیب و غریب بے بسی کا عالم تھا، قسم پرسی کا عالم تھا۔ بعین ہی ایسے حالات تھے جو حالات اس وقت فلسطین کے اندر، غازہ کے اندر مسلمانوں کے ہیں، لیکن اس شدید ترین آزمائش کے اندر، جس کو قرآن کریم خود رب العالمین خود کہتے ہیں کہ زلزلوا زلزالا شدیدا، کہ بہت ہی سخت قسم کی آزمائش تھی، بہت بدترین قسم کی آزمائش تھی، لیکن اس سخت ترین آزمائش کے اندر بھی مسلمانوں نے جبر استقامت کا مظاہرہ کیا اور انتہائی زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ان ساری آزمائشوں کو اور ان ساری کی ساری تکلیفوں کو مسلمانوں نے انتہائی صبر کے ساتھ، انتہائی حوصلے کے ساتھ، انتہائی تحمل کے ساتھ، انتہائی جواں مردی کے ساتھ ساری تکلیفوں کو انہوں نے فیس کیا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس استقامت کے نتیجے میں، اس صبر و تحمل کے نتیجے میں، اس تقویٰ للہیت اور خشیت کے نتیجے میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زبردست قسم کی فتح عطا فرمائی کہ کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور ان کو انتہائی ذلت امیز قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد اعلان کرنا پڑا کہ آج کے بعد کسی کافر کو یہ ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے اوپر چڑھائی کر سکے۔ غزوہ خندق تک جتنا بھی جہاد تھا وہ سارا دفاعی جہاد تھا، کہ کفار حملہ کرتے تھے، دشمن حملہ کرتا تھا، اور جو مخالفین ہوتے تھے وہ سازشیں کر کے اگر کسی قسم کی کوئی پلاننگ کر کے آتے تھے اور حملہ آور ہوتے تھے تو مسلمان اس کا دفاع کرتے تھے، اقدامی جہاد نہیں تھا۔ لیکن غزوہ خندق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی جہاد کا اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اب کسی کو ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ ہمارے اوپر چڑھائی کر سکے، آج کے بعد ہم جائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد اقدامی جہاد شروع ہوا، اور اس سے پہلے دفاعی جہاد چلتا رہا۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ جو سخت آزمائش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف اور آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتوحات کے دروازے تو کھلتے ہیں، لیکن وہ جو تکلیف ہوتی ہے، وہ جو آزمائش ہوتی ہے، وہ جو امتحان ہوتا ہے، وہ جو ابتلا ہوتی ہے، اصل وہ ہوتی ہے کہ اس میں ڈٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں فلسطین کے مسلمانوں کو، وہاں کے مردوں کو، وہاں کی ہماری ماؤں بہنوں کو، وہاں کے بچوں کو، جنہوں نے انتہائی سخت حالات میں، پوری دنیا اس وقت ایک خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، امت مسلمہ انتہائی بے حسی کا شکار ہے، اور مسلم حکمرانوں کی جو ایک مجرمانہ خاموشی ہے، اپنے اور پرائے سب ایک طرف ہیں، اور وہ نہتے چند ایک مٹھی بھر مسلمان ایک طرف ہیں، چاروں طرف سے ان کے اوپر یلغار ہے، اقتصادی حالت ان کی نہ ہونے کے برابر ہے، بھوک اور پیاس اور افلاس وہاں پہ خیمہ زن ہیں، ان کے پاس دوائیوں تک کے پیسے نہیں، زخمیوں کو دوا دارو کے لیے وہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے۔ یعنی ایک انتہائی دردناک اور کربناک قسم کا منظر ہے۔ اس میں جہاں دشمن اپنی پوری قوت کے ساتھ ان پہ حملہ آور ہے، وہاں جو مسلمان بھائی ہیں، جو امت مسلمہ اپنے آپ کو کہلواتی ہے، جو مسلم حکمران اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، ان کی جو بے حسی ہے، ان کی جو غفلت ہے اور مجرمانہ جو خاموشی ہے، وہ بھی انتہائی دکھ دہ اور تکلیف دہ ہے۔ دشمن کی جو سازش ہے، دشمن کا جو حملہ ہے، اس کی طرف سے جتنے بھی ناخوشگوار حالات آتے ہیں، اس کے لیے تو انسان ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے کہ یہ تو میرا دشمن ہے، اس سے تو مجھے کوئی خیر کی اور راحت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اپنے بھائی اور اپنے دوست
جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر تشریف لے گئے تھے المسلم کلہم کجسد واحد، تمام مسلمان ایک جسد کی طرح ہیں، جسد واحد کی طرح ہیں۔ فرمایا انشتکا عینہ انشتکا کلو، انشتکا رأسہ انشتکا کلو، اگر جسم کے اندر آنکھ تکلیف میں ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں چلا جاتا ہے، اگر سر میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم اس درد کا احساس کرتا ہے۔ لیکن آج عجیب بات ہے، جس امت کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت بنا کر گئے تھے اور جس کو جسد واحد آپ نے قرار دیا تھا، آج وہ امت ٹکڑیوں میں بٹ کے اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ کسی ایک خطے کے مسلمانوں کو اگر کسی تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اس تکلیف کا احساس باقی خطوں کو نہیں ہوتا، باقی حصوں کو نہیں ہوتا۔ باقی مسلمان اس تکلیف سے اپنے آپ کو ایسے بے نیاز سمجھتے ہیں گویا ان کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم اس کو ٹھنڈے پیٹوں ہضم کر رہے ہیں اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اس وقت جو غزہ کے حالات ہیں وہ انتہائی کربناک ہیں، انتہائی دکھ دہ ہیں، انتہائی تکلیف دہ ہیں، لیکن کہاں ہے آج امت مسلمہ کے حکمران جن کی اس وقت اشد ضرورت ہے وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کو کہ آج وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے، ہمارے حق میں کم از کم آواز ہی اٹھا دیتے، کم از کم ہمارے حق میں کوئی بیان ہی جاری کر دیتے۔ کہاں ہے وہ اسلامی فوج جو صرف اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ کہیں مسلمانوں پہ کوئی حالات آئیں تو ہم مسلمانوں کا دفاع کر سکیں؟ لیکن پتہ چلا کہ یہ سارے زبانی دعوے تھے، یہ سارے کھوکھلے نعرے تھے، ان میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ آج اسرائیل کو اور کفر کو مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑنے کی جو ہمت اور جرت ہو رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ مسلمان اس وقت آپس میں اس حد درجے کے تقسیم در تقسیم ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو کسی خطے میں مار پڑتی ہے تو دوسرا مسلمان اس کا ساتھ دینا تو گجا بلکہ بعض اوقات اپنا کندھا اس بھائی کو مارنے کے لیے فراہم کرتا ہے، جیسے کہ قریب کی ان 2 دہائیوں کے حالات اس وقت ہمارے سامنے بالکل شاہد ہیں۔ اس وقت جو حالات فلسطین میں ہو رہے ہیں، پوری امت مسلمہ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، پوری ملت اسلامیہ کو اس وقت جاگنے کی ضرورت ہے۔ اگر ملت اسلامیہ نے خواب غفلت کو اپنے سے نہیں دور کیا، اگر یہ اسی طریقے سے چادر غفلت کو اوڑھ کے سوئے رہے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہی خطرات ان کے سروں کے اوپر آئیں گے اور یہی آگ ان کے گھروں میں داخل ہوگی اور ان کے گھروں کو بھی جلا کے بسم کر دے گی۔ جب کسی خطے میں ظلم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا کے کسی خطے پہ مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں پہ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوں، جتنی اس کی مدد ہو سکتی ہے اس کی مدد کریں۔ اگر ایسے نہیں کریں گے تو وہ وقت قریب آئے گا کہ وہ ظلم ان کو بھی جا کے پہنچے گا اور اس ظلم کا شکار وہ بھی ہوں گے۔ اس لیے اس وقت صورتحال جو ہمارے سامنے ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اتنے سنگین حالات کے باوجود ابھی تک مسلم امہ کی طرف سے کوئی ایسی جاندار آواز، کوئی ایسی طاقتور آواز جو ان کی حمایت میں اٹھے اور اٹھ کے مخالفین اور دشمنوں کو بھی تھوڑا سا سوچنے پر مجبور کرے۔ افسوس صد افسوس کہ ابھی تک دور دور تک ایسی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ پوری امت مسلمہ کو اس وقت جاگنے کا وقت ہے، اٹھے اور اٹھ کے صہیونیت کے خلاف یکجان ہو کر سیسہ پلائی دیوار بن کر اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہو، ورنہ داستانوں میں داستان تک نہ ہوگی۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ آہستہ آہستہ کرتے 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 یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور سب کے ساتھ یہ وہی سلوک کریں گے جو اس وقت یہ فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں، فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے ملت عرب کے اوپر کہ چاروں طرف عرب ہیں، لیکن اس وقت وہ بھی عجیب و غریب قسم کے حالات سے دوچار ہیں اور عجیب و غریب قسم کی عیاشیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ہماری ناک کے نیچے، ہماری بغل کے نیچے، ہمارے بالکل ساتھ پڑوس کے اندر ہمارے مسلم بھائیوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دامیں درمیں قدمیں سخنے ہر طرح سے ہم ان کے ساتھ شریک ہوں۔ ان کے خلاف ہونے والی یہ جو ایک عالمی یلغار ہے جس کو اس وقت لیڈ اسرائیل کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے امریکہ بھی ہے، اس کے پیچھے یورپین یونین بھی ہے، اس کے پیچھے پوری ملت کفر کھڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، یہ کسی بھی ٹائٹل کے نیچے ہوں لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ ملت واحدہ ہیں، ان سب کے مفادات ایک ہیں۔
جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کھلے طور پہ کھڑے ہیں، اور جو بظاہر ہمیں کھڑے نظر نہیں آتے وہ بھی ان کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ایسے وقت میں خاموش رہنا بھی تو ایک حمایت ہوتا ہے، اس کا بینیفیشری بھی تو وہی ہوتا ہے کہ جس کے جو کارروائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان سے تو کوئی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے جو کافر ہیں، ہمیں مسلمانوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کے حق میں اس وقت ہم بھرپور طریقے سے ہم مہم چلائیں، ہم جتنی بھی اسرائیلی مصنوعات ہیں ہم ان سب کا بائیکاٹ کریں، ہم ان کو جس طریقے سے بھی ہو سکے امداد پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمارے ملک میں جو مستند ادارے ہیں جن کے ذریعے سے معتمد طریقے سے ان تک امداد پہنچ سکتی ہے، ہم ان کے ساتھ مدد کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، مدد کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، تو ہم کم از کم دعاؤں کے اندر تو ان کو یاد رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، اور خوب رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کی جائیں۔ اور امت مسلمہ کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، بالخصوص عرب حکمرانوں کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، یہ اس وقت اس کی طرف اس کی پیش قدمی ہو رہی ہے۔ وہ فلسطین کو، غازہ کو، رفح کو یعنی زیر نگین کرنے کے بعد حاکم بدہن اگر اس کے ناپاک قدم یہاں پہ جم جاتے ہیں تو پھر وہ نہ مصر کو چھوڑے گا، نہ لیبیا کو چھوڑے گا، نہ وہ عراق کو چھوڑے گا، نہ وہ شام کو چھوڑے گا، نہ وہ اردن کو چھوڑے گا۔ یہاں تو پہلے ہی ایسے حکمران ہیں جو کہ ان کے کٹھ پتلی ہیں۔ اردن کے اندر جو انگریزوں کا جو کٹھ پتلی ہے، جو شریف مکہ کا پوتا، وہ تو وہاں پہ برچما ہے، وہ تو ان کے مفادات کا محافظ ہے۔ یہی حال اس وقت مصر کا ہے۔ سعودی عرب جو کہ ملت اسلامیہ کا قائد سمجھا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں، وہاں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، کسی سے کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ان کے اندر بھی اتنی شکت اور ہمت نہیں ہے کہ امریکہ کے خلاف یا امریکی مفادات سے ہٹ کر وہ کوئی بات کر سکیں یا اپنی پالیسی کی کوئی ترتیب دے سکیں۔ آج مسلمان نیوکلر پاور بھی ہیں، مسلمانوں کے پاس انتہائی تربیت یافتہ افواج بھی ہیں، وسائل کی کمی بھی نہیں ہے، ہر طرح کے اسباب بھی ان کے پاس موجود ہیں، فوجیں بھی موجود ہیں، ایٹمی پاور بھی ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آج مسلمان جتنے کمزور اور ذلیل ہیں، آج جتنا مسلمان پٹ رہے ہیں، پوری اسلامی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے کافر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ بھوکھا کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اللہ کے حبیب کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تم کم نہیں ہوگے، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری تعداد کی کثرت ایسے ہوگی جس طریقے سے خس و خاشاک ہوتے ہیں، سیلاب آتا ہے اس کے اوپر خس و خاشاک ہوتے ہیں، اور وہ اتنی کثیر تعداد میں ہوتے ہیں کہ پانی بھی نظر نہیں آتا، لیکن کمزور بھی اتنے ہوتے ہیں کہ اتنی کثرت کے باوجود اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ بات سن کے بڑے حیران ہوئے کہ مسلمان تو ایک بھی ہو کافروں پہ بھاری ہوتا ہے، اتنی کثیر تعداد کے باوجود مسلمان اتنے کمزور کیوں ہوں گے؟ تو پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا مل وہن، اللہ کے حبیب وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت رچ بس جائے گی اور موت سے متنفر ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں تو چاروں طرف یہی حالات ہیں، مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت اتنی رچ بس چکی ہے کہ دنیا کے حصول کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں، مقدس سرزمین کے اوپر دنیا کے حصول کے لیے اور موت کے خوف سے، موت سے بچنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ تو شیطان بھی شرماتا ہے۔ آج یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر سرایت کر چکی ہیں، چنانچہ پوری دنیا کے کافر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایسے ٹوٹ کے گر رہے ہیں جس طریقے سے بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک تو مسلمانوں کو اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہوں، اور ہر مسلم ملک کی عوام اٹھیں اور اٹھ کے مسلم حکمرانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کریں اور ان یہود ہنود کا بائیکاٹ کریں، ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور ان کو ہر لحاظ سے مجبور کریں کہ یہ اپنے ظلم سے پیچھے ہٹیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کا ڈھنڈورا پیٹنے والے عالمی ادارے اور خاص کر UN جو کہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کا بڑا علم بردار کہلواتا ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ایک
गली में अगर कोई कुत्ता मर जाए उस पे इनके दिल तड़पते और इनकी आंखें आंसू बरसाती हैं, लेकिन ये गाज़ा के अंदर ये तड़पते गिरते लाशें, हवा में बिखरती हुई मुसलमानों की लाशें, ये इन बदबख्तों को नज़र नहीं आती। वहाँ पे लुटती इस्मतें इनको नज़र नहीं आती। हमने ये सुना था और पढ़ा था कि खून से ज़मीन रंगीन हो गई, लेकिन आज तो मुशाहिदा हुआ कि फ़लस्तीन की ज़मीन खून मुस्लिम से रंगीन हो चुकी है। लेकिन आज न मुसलमानों को इसका एहसास है, और जो काफिर हैं वो तो कभी इसका एहसास करेंगे भी नहीं, बल्कि वो तो खुशी मना रहे हैं। वो तो दुश्मन है, बदतरीन किस्म के दुश्मन है। कुरान ने पहले कह दिया था लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। नंबर 1 बदतरीन दुश्मन मुसलमानों के यहूदी हैं और उसके बाद मुशरिकीन हैं। लेकिन अफसोस हम इनको अपना दोस्त बनाने की कोशिश करते रहते हैं और हम इस मुगालते और गलतफहमी में रहते हैं कि हमारे दोस्त हैं। ये कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। जिनको अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया कि बदतरीन दुश्मन है, ये कैसे दोस्त हो सकते हैं? लेकिन ये हमारी खाम ख्याली है, ये हमारी गलतफहमी, ये खुशफहमी है कि हम फिर भी इनकी तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त की इस जो नाजुक सूरत हाल है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। अल्लाह उनको इस इम्तिहान से आफ़ियत और कामयाबी के साथ निजात अता फरमाए। सलूट है उनको, उन माओं को सलूट है, उन माओं को सलाम है जिन्होंने ऐसे जवान मर्द बच्चे जने, जिन्होंने ऐसे मुजाहिद पैदा किए। इन लोगों ने अपने सर कटाने तो इन्होंने अपने सर कटाए तो हैं, लेकिन उन्होंने अपने सर झुकाए नहीं हैं। आज अगर ये वहाँ पे खड़े न होते तो इसराइल अपने नापाक अज़ाइम को बहुत पहले पूरा कर चुका होता। लेकिन ये इस वक्त तक डटे हुए, 1.5 साल इस जंग को होने को है, अभी तक इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया, अपने सर को झुकाया नहीं है। इनकी मिसाल इस शेर का मिसदाक है, न सर झुका के जिए न मुँह छुपा के जिए, हम तो सितमगरों की नज़रों से नज़रें मिला के जिए, एक रात कम जिए तो इसमें हैरत है क्या, हम तो उनके साथ थे जो मशाले जला के जिए। ये वो हैं जवां मर्द, ये वो मुजाहिद हैं कि जो इस वक्त तक अपनी गर्दनों को कटा रहे हैं, इस वक्त तक अपनी जानों के नजराने पेश करके वहाँ पे अपनी जानों को हथेली पर रख के खड़े हैं, भागे नहीं हैं, मैदान को नहीं छोड़ा उन्होंने, हिजरतें नहीं की उन्होंने। ऐसी मिसालें तो हम इस्लामी तारीख में पढ़ा करते थे। आज इन्होंने हमें अपनी आंखों के साथ ये मिसालें हमें अपनी आंखों के साथ इन लोगों ने हमें दिखाई हैं। अल्लाह इनको पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए, इसका बेहतरीन बदला इनको अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इसराइल को और जितने भी उसके हमायती हैं, अल्लाह उन सब को नेस्त व नाबूद फरमाए और तबाह व बर्बाद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उन मुस्लिम भाइयों की हर तरफ से, हर किस्म की, हर वक्त हिफाजत फरमाए और अल्लाह उनको फतह और कामयाबी से हमकिनार फरमाए। हम अलैना इल्लल बलाग। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड DarsEQuran.com